باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم اجمعین. اما بعد فقد قال الحسین علیہ السلام انی لعالم اصحابا اوفى ولا خیر من اصحابی. صلوات علی محمد و آل محمد. عزاداران مظلوم کربلا، منقان اہل بیت، امام حسین علیہ السلام شب عاشور اپنے اصحاب و انصار کے متعلق یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جیسے اصحاب، جیسے چاہنے والے، جیسے دوست، جیسے مددگار مجھ کو ملے ہیں، ویسے وفادار اور اچھے اصحاب کسی اور کو نہیں ملے. میں نہیں جانتا کہ میرے اصحاب سے وفادار اور اچھا کوئی دوسرے کا، کسی دوسرے کا صحابی ہو. ہماری گفتگو اصحاب امام حسین علیہ السلام اور ان کے پیغامات کے متعلق کہ ہمارے نام ان کے پیغام کیا ہیں چل رہی ہے. کل سے ہماری گفتگو شروع ہوئی ہے جناب مسلم ابن اوسجا کے متعلق. کل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ جناب مسلم ابن اوسجا اور ان سے پہلے جناب زہیر ابن قین، کہ ان کا ایک سب سے بڑا پیغام ہمارے لیے یہ تھا کہ ہم اپنے آپ کو بھی پہچانیں اور اپنے دشمن کو بھی پہچانیں. جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے اور ہم اپنے دشمن کو نہیں پہچانیں گے، اس وقت تک حقیقت میں ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. لیکن جب ہم اپنے آپ کو بھی پہچان لیں گے اور اپنے دشمن کو بھی پہچان لیں گے، پھر چاہے ہم تھوڑے ہی سے کیوں نہ ہوں لیکن ہم کامیاب ہو جائیں گے. کوفے میں 18,000 لوگوں نے بیعت کی تھی، اس سے زیادہ بھی ذکر کیا گیا ہے، لیکن ناکام ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ نہ اپنے آپ کو جانتے تھے، نہ اپنے امام کو پہچانتے تھے اور نہ اپنے دشمن کو پہچانتے تھے، جس کا نتیجہ ظاہری شکست میں تبدیل ہو گیا. اور پھر اسی کا اگلا نتیجہ ہوا کربلا، اور کربلا میں پھر امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار صحابیوں کی شہادت. لہٰذا یہ بہت بڑا مرحلہ ہے کہ ہم اپنے امام کو پہچانیں، اپنے آپ کو پہچانیں اور اپنے دشمن کو بھی پہچانیں. جب ہم پہچان لیں گے تو شاید ظاہری طور پر تو دشمن ہماری زندگی کو ختم کر دے لیکن ہمارے مقصد کو نہیں مٹا پائے گا. لیکن جب ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے، اپنے دشمن کو نہیں پہچانیں گے، تو دشمن ہم کو بھی مٹا دے گا اور ہمارے مقصد کو بھی ختم کر دے گا. دوسرا جو پیغام کل میں نے یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے خود جناب زہیر سے بھی کہا تھا، جو میں نے آخری جملہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ زہیر، ہم ابھی لڑنا نہیں چاہتے، ہم جہاد کی ابتدا نہیں کرنا چاہتے، ہم جنگ کی ابتدا نہیں کرنا چاہتے، تاکہ دنیا کل آنے والے بکے ہوئے مورخ یہ نہ کہیں کہ حسین ابن علی نے جنگ شروع کی تھی لہذا اس میں یزید کا کوئی قصور نہیں ہے، یزید کی کوئی کمی، کوئی غلطی نہیں ہے، چونکہ حسین نے خود شروع کی ہے جنگ لہذا جنگ ہو گئی. جہاں پر جو جملہ امام حسین نے جناب زہیر سے کہا تھا، وہی جملہ امام حسین نے جناب مسلم ابن اوسجا سے بھی کہا ہے. غور سے سنیں. صبح عاشور، صلوات محمد و آل محمد، جب ایک مرتبہ دشمن نے
چاروں طرف سے خیام کے اوپر حملہ شروع کیا، اس سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیموں کے پیچھے، جہاں پر خیمے نصب کیے تھے، خیمے لگائے تھے، ان کے پیچھے امام حسین نے خندق کھدوائی تھی۔ کیوں؟ تاکہ پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر پائے۔ اور جب صبح ہوئی، صبح عاشور، جب جنگ کا وقت قریب تھا، اس وقت امام حسین نے اس میں آگ لگا، اس خندق میں جو حرم کے پیچھے کھدوائی تھی تاکہ ادھر سے دشمن حملہ نہ کر سکے پیچھے سے، تو وہاں پر خندق کھدوائی تھی، اور اس خندق میں صبح کے وقت امام حسین نے آگ روشن کی، آگ لگا۔ تو جب امام حسین آگ لگا رہے تھے اس خندق میں حفاظت کے لیے کہ خیموں کی حفاظت رہے، اس وقت شمر ادھر سے گزر رہا تھا، غور سے سنیں، شمر ادھر سے گزر رہا تھا۔ جیسے ہی شمر نے امام حسین کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا تو فوراً امام حسین کو آواز دے کر کہا، حسین، جہنم میں جانے سے پہلے، اس کی آگ روشن ہونے سے پہلے تم دنیا ہی میں اپنے لیے جہنم کی آگ جلا رہے ہو، خود اپنے ہی ہاتھوں سے جہنم کی آگ روشن کر رہے ہو اپنے لیے۔ میرا عزیزو، جہاں پر دین آیا ہے، اسلام آیا ہے، جہاں سے جنت و جہنم کا تصور آیا ہے، اسی خانوادے کو، انہی لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے لیے جہنم کی آگ جلا رہے ہو۔ جیسے اس نے کہا تو فوراً امام حسین نے اس کو جواب دیا، شمر، پریشان نہ ہو، جہنم کے لیے تم زیادہ مستحق ہو اور جہنم تمہاری منتظر ہے، بہت جلد تم انشاءاللہ جہنم میں جاؤ گے۔ تو جس وقت امام حسین نے یہ جملہ کہا ہے تو فوراً، چونکہ جناب مسلم ابن اوسجہ نے بھی یہ سنا تھا، فوراً اپنا تیر کمان اٹھایا، اس میں تیر لگایا، اور لگانے کے بعد شمر کا نشانہ لگا رہے تھے۔ جیسے ہی امام حسین نے یہ دیکھا کہ مسلم ابن اوسجہ، چونکہ اس نے توہین امام کی ہے، توہین امامت کی ہے، وہ امام کی توہین کر رہا تھا، تو جناب مسلم سے برداشت نہ ہوا، فوراً تیر چلے کمان میں جوڑا، اور اس کے بعد چاہتے تھے کہ شمر کا نشانہ لے۔ فوراً امام حسین نے جناب مسلم ابن اوسجہ کو روک دیا، کہا مسلم رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، کہا مولا آپ دیکھ نہیں رہے ہیں، وہ آپ کی آ کر توہین کر رہا ہے، امام کی آ کر توہین کر رہا ہے، آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ دنیا ہی میں اپنے لیے جہنم کی آگ روشن کر رہے ہیں۔ امام حسین نے کہا، مسلم، میں جانتا ہوں یہ بہت بڑا ظالم ہے، اور یہ اس وقت لوگوں کے سروں کے اوپر مسلط ہو گیا ہے، لیکن مسلم تم جانتے ہو حسین جنگ کی ابتدا نہیں کرنا چاہتا۔ میرے عزیزو، اسلام یہ ہے۔ امام حسین نے کہا مسلم، ابھی اس نے وہ گناہ نہیں کیا کہ جس کی اس کو سزا دی جائے، ٹھہر جاؤ، ہم جنگ کی ابتدا نہیں کرنا چاہتے۔ تو دنیا کو جب تک ہم یہ پیغام نہیں پہنچائیں گے کہ جب تک اسلام کو، جب تک دین کو، مذہب اسلام کو حقیقی رہنما سے نہیں لیا جائے گا، ان سے نہیں سمجھا جائے گا، تو لوگ اسلام کو دہشت گرد کہتے رہیں گے۔ اسلام یہ ہے، اسلام کہتا ہے تم ابتدا نہ کرنا، تم پہل نہ کرنا، جب دشمن پہل کر دے، ورنہ اس وقت جب پر کا لشکر آیا تھا تو تھوڑے سے افراد تھے، کبھی کا ختم کر سکتے تھے، لیکن اس کے بعد جنگ کربلا بہت بڑا معرکہ تھا کہ جن کا مقابلہ آسان نہیں تھا، لیکن امام حسین نے دنیا والوں کو پیغام دیا کہ ہم جنگ کی ابتدا کر کے کسی کو بھی یہ بولنے کا موقع نہیں دینا چاہتے کہ اسلام جبر سکھاتا ہے، اسلام دوسروں کے اوپر ظلم کرتا ہے، اسلام زبردستی کسی کو اپنے سامنے جھکانا چاہتا ہے۔ یہ ہے اسلام۔ صلوات پر محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ اسلام ہم کو سکھا رہا تھا، اسلام ہم کو بتا رہا تھا کہ دیکھو تمہارا کردار کیا ہونا چاہیے۔ میرے عزیزو، اب میں آپ کے سامنے جناب مسلم ابن اوسجہ کے متعلق چند جملے بہت ہی اہم ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور خود ہمارے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف صلوات نے خود اس کو بیان کیا ہے۔ غور سے سنیں گے،
امام جناب مسلم ابن اوسجا کو زیارت ناحیہ میں سلام بھیجتا ہے، اور یہی جس وقت امام حسین نے اپنے اصحاب سے جانے کے لیے کہا تھا، جو اس وقت جناب مسلم ابن اوسجا نے امام سے کہا تھا، اس کو بھی خود امام زمانہ نے نقل کیا ہے۔ ابتدا کرتے صلوات پر محمد والے محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اس سے پہلے میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ کربلا کے شہیدوں میں جو علماء نے بیان کیا ہے، سب سے پہلا شہید یعنی پیدل والوں میں یا گھوڑ سواروں میں جو ذکر کیا، وہ سب سے پہلا شہید جناب مسلم ابن اوسجا ہے۔ خود وہ میں زیارت کو جملہ جو خود امام نے کہا ہے وہ میں آپ کے سامنے بھی پیش کروں گا۔ جس وقت دشمن صبح کے وقت، یہ جناب مسلم ابن اوسجا کے متعلق تمام مصنفین نے لکھا ہے کہ جب ان کے اوپر خیام حسینی کے اوپر حملہ کرنا چاہتے تھے کہ جدھر مسلم ابن اوسجا تھے اور ان کے ساتھ جو صحابی تھے وہ تھے اصحاب و انصار تھے، اس وقت دشمن یہ جملہ کہتا اپنے لشکر کو مخاطب کر کے، دشمن اس دشمن یعنی وہ ایک کمانڈر تھا، سپہ سالار تھا، عمرو بن حجاج، عمر سعد کے داہنی سمت کے لشکر کا پیادہ، جو پیدل چلنے والے سپاہی ہوتے ہیں، نیزے بھالے تلواریں لے کر چلنے والے ہوتے ہیں، ان کا کمانڈر تھا عمرو بن حجاج۔ یہ عمرو بن حجاج اپنے سپاہیوں کو، تمام فوج کو مخاطب کر کے، ان کو متوجہ کر کے ان سے ایک جملہ پوچھتا ہے، ایک سوال کرتا ہے کہ یہ بتاؤ، کیا تم کو یہ معلوم ہے کہ تم جو جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہو، کن لوگوں سے جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہو، وہ کون ہے، کن سے تمہارا مقابلہ ہے؟ اتدرون، کیا تم جانتے ہو، من تقاتلون، کہ تم کس سے جہاد کرنا چاہتے ہو، کس سے جنگ کرنا چاہتے ہو؟ ابھی کسی نے جواب نہیں کیا تھا، وہ خود بولا کہ میں بتاتا ہوں تم کو کہ تمہارا مقابلہ کن سے ہے۔ تقاتلون فرسان المصر، مصر یہاں سے وہ مصر وہ ملک مراد نہیں ہے، مصر یہاں پر شہر کوفہ، مدینے کے رہنے والے، کوفے کے رہنے والے کا تم جان لو کہ تمہارا مقابلہ شہر کے بہادروں سے ہے۔ اس لیے جس وقت امام حسین عصر کے وقت جنگ کر رہے تھے، اس وقت جو امام حسین نے اپنے اصحاب و انصار کو یاد کیا ہے تو یہی کہہ کر یاد کیا، یا فرسان الحجا، اے میرے بہادروں تم کہاں ہو، اے میرے جانثاروں تم کہاں ہو، تم کہاں ہو کہ جو اب تک حسین کی حفاظت کر رہے تھے؟ تو وہ کہتا ہے تم جانتے ہو کون ہے؟ یہ ہمارے شہروں کے سب سے زیادہ بہادر ہیں، سب سے زیادہ شجاع ہیں، یہ بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جملہ کہتا ہے وَأَهْلَ الْبَصَائِرِ، صرف شجاع اور بہادری نہیں ہے، صرف بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ اہل بصیرت ہیں، دین شناس ہیں، دین کو جانتے ہیں، اپنے وقت کے امام کو پہچانتے ہیں۔ یہ دشمن ہے کہ جو اصحاب حسینی کے بارے میں تذکرہ کر رہا ہے کہ اصحاب حسینی کا کردار کیا ہے، تو حسینی وہی ہو سکتا ہے کہ جو صاحب بصیرت ہو، اپنے وقت کے امام کی معرفت رکھتا ہو۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى پہلا جملہ، یہ ہمارے شہروں کے سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ دوسرا، یہ صاحب بصیرت ہیں، یہ جانتے ہیں، یہ پہچانتے ہیں، یہ وقت کی نزاکت کو جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد جملہ کا وَقَوْمًا، اور سنو یہ ایسے قوم ہے کہ مستمدینہ، کہ جو تمنا کرتے ہیں، کہ چیز کی تمنا کا، جو موت کی تمنا کرنے والے ہیں، موت سے گھبراتے نہیں ہیں بلکہ موت کی تمنا کرنے والے ہیں، موت کی آرزو کرنے والے ہیں۔ اور تم نے اب تک دیکھا کہ جتنے بھی ان کے مقابلے پر گئے ہیں، جو ایک ایک کر کے جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا زندہ۔ کہ یہ ایسے بہادر ہیں، ایسے موت کی تمنا کرنے والے کہ ان کو موت کا خوف نہیں ہے، بلکہ جب ان کے مقابلے پر کوئی جاتا ہے تو وہ ابھی تک واپس نہیں آیا ہے۔ کہتا ہے کہ لا یبرزن منکم احد فانہم قلیل وقل ما یبقون،
کہ یہ کم رہ گئے ہیں لیکن موت کی تمنا ایسے کرنے والے ہیں کہ موت سے گھبراتے نہیں ہیں، جو ان کے سامنے آئے گا یہ اس کو ختم کر دیں گے۔ لہذا پھر کیا کیا جائے؟ کہ ایک ایک کر کے اب ان کے اوپر حملہ نہ کرو۔ اگر ایک ایک ان کے مقابلے پر جاؤ گے تو کبھی جیت نہیں پاؤ گے، کبھی تم ان کو ہرا نہیں پاؤ گے۔ سب جو بھی ان کے مقابلے پر جائے گا موت کیا ہوش میں جائے گا، یہ کسی کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو اس کے بعد کہتا ہے کہ اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے، قسم خدا کی کہہ کے رہتا ہے واللہ لولا ترموہم الا بالحجارہ لقتلتموہم۔ سنو اب تمہارے پاس ایک ہی جگہ، ایک ہی بات ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے جو تمہارے پاس ہے، اگر نیزہ ہے تو نیزے کے ذریعے سے، اگر تلوار ہے تو تلوار کے ذریعے سے، اگر تیر ہے تو تیر کے ذریعے سے، نہیں تو پتھر اٹھا کر ان کے اوپر پتھروں کی بارش کرو، ان سب کو ایک ساتھ قتل کر دو۔ اگر تم نے ان کو قتل نہ کیا تو یاد رکھنا تھوڑی ہی دیر میں تم سب کو قتل کر ڈالیں گے۔ یہ دشمن تھا کہ جو اصحاب حسینی کی شجاعت و بہادری اور ان کے ایمان کے بارے میں بول رہا تھا، یہ موت سے نہیں گھبرائیں گے۔ پھر جب حملہ ہوا ہے اور اس کے بعد جو سب سے پہلا شہید گرا ہے وہ مسلم ابن اوسجا ہے۔ اب میرے عزیزو، اب ہمارے وقت کا امام اس شہید کو سلام کہتا ہے، السلام علی مسلم ابن اوسجا الاسدی، میرا سلام ہے مسلم ابن اوسجا کے اوپر۔ کون مسلم ابن اوسجا؟ القائل للحسین علیہ السلام، کہ جو حسین ابن علی سے کہہ رہا تھا۔ جس وقت شب عاشور کا یہ منظر امام زمانہ پیش کر رہے ہیں کہ جس وقت وہ کب قد اذن، خود امام نے بیان کیا، قد اذن لہو الانصراف، کہ جب امام حسین نے مسلم ابن اوسجا سے کہا کہ مسلم ابن اوسجا اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، تم کو امام اجازت دیتا ہے، جاؤ چلے جاؤ۔ تو اس وقت جناب مسلم ابن اوسجا نے جو جملہ کہا تھا وہ کہہ کر امام زمانہ سلام کر رہے ہیں مسلم ابن اوسجا کے اوپر۔ قسم خدا کی، شہدائے کربلا میں خدا کی قسم کھا کر امام زمانہ نے اس شہید کی دو صفتوں کا تذکرہ کیا ہے، ابھی آپ سنیں گے۔ لیکن پہلے اس قول کو ذکر کرتے ہیں کہ جو شب عاشور جناب مسلم ابن اوسجا نے امام حسین سے کہا تھا۔ کیا جناب مسلم ابن اوسجا کہتے ہیں، جب امام نے کہا کہ جانا چاہو تو چلے جاؤ، تو جناب مسلم ابن اوسجا کہتے ہیں انحنو نخلی عنک، میرے مولا کیا ہم آپ کو چھوڑ دیں؟ صرف اتنا جملہ نہیں کہا بلکہ اس کے بعد پھر کہتے ہیں وَلِمَا نَعْتَذِرُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ عَدَائِ حَقِّ، مولا اگر میں آج آپ کو چھوڑ دوں، ہم آج آپ کو چھوڑ دیں تو کل جب بارگاہ خداوندی میں جائیں گے، ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں میں بیعت اٹھا لیتا ہوں، بنی ہاشم کو لے کر چلے جاؤ، مولا ٹھیک ہے دنیا میں ایک گواہی دے دیں گے، لیکن ہمیں اتنا بتائیے کہ جب ہمارا پروردگار روز آخرت ہم سے سوال کرے گا کہ بتاؤ تم نے حسین کے حق کو ادا کیوں نہیں کیا، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہمارے پاس کیا دلیل ہوگی؟ ہم کیوں چھوڑ کر جائیں آپ کو؟ مولا ہم خدا کو کیا جواب دیں گے؟ پہلے آپ ہمیں وہ جواب بتا دیجئے، پھر ہم جانے کے لیے تیار ہیں، ہم کیوں چھوڑے آپ کو؟ اور اس کے بعد جملہ کہتے ہیں اللہ یہ ہے جناب مسلم ابن اوسجا کا حوصلہ، لا واللہ، نہیں میرے مولا، نہیں میرے آقا، ہم ہرگز آپ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کہا کیوں؟ لا واللہ بالکل نہیں چھوڑ سکتے، حتی جہاں سے جذبہ مسلم ابن اوسجا شجاعت و بہادری کا صلوات پر محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد حتی ابصر فی صدورہم رحمہ ھذا، بھالا اب نیزہ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے مسلم ابن اوسجا، اشارہ کر کے کہا مولا جب تک یہ نیزہ میں آپ کے دشمنوں کے سینے میں نہ توڑ دوں، ان کے سینوں میں بے وست نہ کر دوں، اس وقت تک میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ پہلا جملہ۔ دوسرا جملہ پھر کہتے وَأَضْرِبَهُمْ بِسَيْفِي مَا ثَبَتَ قَائِبُهُ فِي يَدِي، اور جب تک یہ تلوار میرے
ہاتھ میں ہے، یہ نیزہ میرے پاس ہے، مولا میں آپ سے گواہی دے کر کہتا ہوں کہ جب تک میرے یہ ہاتھ میں رہے گی اس وقت تک کوئی نیزہ آپ تک نہیں آ پائے گا، کوئی تلوار آپ کے جسم تک نہیں پہنچ پائے گی۔ میں ہر نیزے کو اپنے اس نیزے کے ذریعے سے روکوں گا اور ہر تلوار کے وار کو اپنی اس تلوار سے روکوں گا، آپ کے دشمنوں کو آپ سے دور کرتا رہوں گا۔ یہ جذبہ تھا مسلم ابن اوسجا کا۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں وَلَا أُفَارِقُ، میں نہیں چھوڑ سکتا آپ کو، مولا میں آپ سے جدا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں وَلَوْ لَمْ يَكُنْ، بس یہ آخری جملہ کہہ کر پھر اپنے مسائل کی جانب، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَعِي صَلَاحٌ، مولا اگر ایک ایسا وقت آ جائے کہ جب میرے ہاتھ میں نہ یہ نیزہ رہے نہ میرے پاس تلوار رہے، تب بھی میں کیا کروں گا؟ اقاتلہم، میں ان سے جنگ کروں گا۔ کس چیز کے ذریعے سے؟ اقاتلہم بہی لقذفتہم بالحجارۃ، جو میرے ہاتھ میں آئے گا اگر پتھر ہوگا میں پتھروں کے ذریعے سے آپ کا دفاع کروں گا، لیکن کوئی تیر کوئی تلوار آپ تک نہ لے۔ یہ جناب مسلم ابن اوسجا ولم افارق حتی اموت معک، بس ایک ہی تمنا ہے، میں آپ کے ہاتھوں پر، آپ کے سامنے، آپ کے قدموں پر اپنی جان دینا چاہتا ہوں، آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اب یہاں سے امام زمانہ قسم کھا کر کہتے ہیں، دو صفات کا پہلے ذکر کرتے ہیں۔ کنتا، جو میں نے جملہ کہا تھا، کنتا اولا من شرع نفسہ، اے مسلم ابن اوسجا تم وہ ہو شہدائے کربلا میں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اپنے نفس کو خدا کے لیے بیچا، یعنی سب سے پہلے شہید۔ اور شہیدوں میں بھی کون؟ پھر دوسرا جملہ کہتے ہیں وَأَوَّلُ شَهِيدٍ مِّن شُهَدَاءِ اللَّهِ قَضَى نَحْبَهُ، اور شہدائے کربلا میں وہ سب سے پہلے شہید ہو کہ جس نے اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا، پہلے شہید اور اپنے وعدے کو پورا کرنے والے۔ اب اس کے بعد امام زمانہ قسم کھا کر کہتے ہیں وَفُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، رب کعبہ کی قسم، میں امام زمانہ رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں مسلم ابن اوسجا تم کامیاب ہو گئے، تم نے جو وعدہ کیا تھا تم نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، تم کامیاب ہو گئے۔ وَشَكَرَ اللَّهُ، اور دوسری صفت کہ خدا بند عالم تمہارا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، تم کامیاب ہو گئے، اور دوسرا خدا بند عالم تمہارا شکریہ ادا کرتا ہے۔ کیوں؟ استقدام کا، مواسات کا امام، اس لیے کہ تم اپنے وقت کے امام کے ساتھ ایسے پیش آئے ہو، ایسے پیش آئے ہو جیسے وقت کے امام کے ساتھ پیش آنا چاہیے تھا۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ امام وقت قسم کھا کر رب کعبہ کی، مولا کائنات نے مسجد کوفہ میں قسم کھائی تھی، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا، اور یہاں پر امام وقت قسم کھا کر کہہ رہا ہے مسلم ابن اوسجا میں قسم کھا کر کہتا ہوں تم کامیاب ہو گئے ہو، اور خدا تمہارا شکریہ ادا کرتا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ آج ان کے بیٹے کا بھی تھوڑا تذکرہ کروں، لیکن وقت ختم ہو گیا۔ بس میرے عزیزوں انشاءاللہ وہ جملے کل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن کل شہادت ہے، انشاءاللہ پھر پرسوں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ وہ سچے صحابی تھے، وہ سچے چاہنے والے تھے، یہ وہ جانثار تھے کہ جن کو اپنی زندگی کی پرواہ نہیں تھی، جن کو اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی، پرواہ تھی تو صرف اور صرف حسین ابن علی اور ان کے خاندان عزادار۔ آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت جناب مسلم ابن اوسجا زمین کربلا پر گرے ہیں، کل وہ میں انشاءاللہ پوری امام کو جملے آپ کے سامنے دہراؤں گا، لیکن آج صرف اتنا کہ جب مسلم ابن اوسجا گرے ہیں زمین کربلا پر، تو اس وقت دشمنوں کے اندر جناب مسلم کے گرنے پر خوشیاں منائی گئی، بہت خوشی منائی ہے ابن سعد کے لشکر نے۔ انشاءاللہ کل وہ جملے میں آپ کے سامنے نقل کروں گا، اور پھر امام حسین اصحاب و انصار کے ساتھ جناب مسلم کے سرحانے آئے ہیں۔ میرے عزیزوں، جب امام حسین جناب مسلم کے سرحانے آئے ہیں، یہ وہ شہید ہے کہ جن کے قاتلوں کو امام حسین نے مشرک کہا ہے۔ لعن اللہ المشرکین من قتل، اے مسلم ابن اوسجا تمہارے قاتل جو تم کو قتل کرنے والے ہیں، ان مشرکوں کے اوپر خدا لعنت کرے۔
تاریخ نے بتایا امام حسین نے آ کر مسلم کا سر اپنے زانوں پر رکھا تھا، ابھی مسلم کی سانسیں چل رہی تھی، حسین کا ہاتھ ہے، مسلم کی پیشانی ہے۔ اللہ کتنے خوش نصیب ہے مسلم کہ جو حسین ابن علی کی آغوش میں دم توڑ رہے ہیں۔ عزیزانو، ابھی امام حسین گفتگو کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ جناب مسلم نے حبیب ابن مظاہر کی طرف دیکھا۔ جیسے حبیب ابن مظاہر کی طرف دیکھا، حبیب ابن مظاہر کیا کہتے ہیں میں انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ حبیب ابن مظاہر آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد ایک جملہ کہا، مسلم تم میرے قبیلے کے ہو، مسلم تم میرے دینی بھائی ہو، اگر کوئی وصیت کرنا چاہتے ہو تو وصیت کرو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں میں بھی تمہارے پاس آنے والا ہوں، میں بھی زیادہ دیر زندہ نہ رہوں گا، لیکن مسلم اگر کوئی اپنے اہل خانہ اپنے بیوی بچوں کے بارے میں وصیت کرنا چاہتے ہو تو وصیت کر دو۔ عزادارو، یہی وہ مرحلہ تھا کہ جناب مسلم ابن اوسجا کا سر امام حسین کے زانوں پر ہے۔ ایک مرتبہ مسلم ابن اوسجا نے حبیب کی جانب دیکھا، ایک مرتبہ چہرے حسین کی جانب دیکھا، آنکھوں سے اشک روا ہوئے۔ اشک روا ہونے کے بعد مسلم ابن اوسجا کہتے ہیں میرے دوست حبیب، میرے بھائی حبیب، میں تم سے اپنے اہل خانہ، اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے مال دنیا کے متعلق کوئی وصیت نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک وصیت ابھی بھی کرنا چاہتا ہوں، اوصیک بہذا الامام۔ اے حبیب میں تم سے وصیت کرنا چاہتا ہوں اپنے اس امام کے بارے میں کہ دیکھو جب تک زندہ رہنا اس وقت تک میرے امام کی حفاظت کرتے رہنا حبیب، جب تک تم زندہ رہو میرے امام تک کوئی تیر نہ پہنچنے پائے۔ بس میرے عزیزو، ایک دو منٹ لے کر آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ ادھر مسلم ابن اوسجا حبیب سے جملہ کہہ رہے تھے، یہ جملہ کہنے کے بعد مسلم کی آنکھ بند ہوئی۔ امام حسین نے اپنے ہاتھ سے مسلم کی آنکھوں کو بند کیا، جیسے ہی بند کیا تو اسی وقت خیمے سے ایک چھوٹا سا بچہ آتا ہوا دکھائی دیا، جس کی پیٹھ سے تلوار بندھی ہوئی تھی اور وہ تلوار زمین پر خط دے رہی تھی۔ وہ بچہ میدان کی طرف جا رہا تھا، جیسے ہی حسین نے اس بچے کو دیکھا فوراً حبیب سے کہا، حبیب دیکھو یہ بچہ کہاں جا رہا ہے، یہ چھوٹا سا حبیب ابھی وہاں پر میدان میں تیر برس رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کسی ماں کی آغوش جڑ جائے۔ حبیب جلدی سے اس بچے کو روکو۔ عزادارو، حبیب آگے بڑھے، بچے کو روکا، امام کی خدمت میں لے کر آئے، کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو، تم کس کے بیٹے ہو؟ ایک مرتبہ اس بچے نے چھوٹے سے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا، یہی جو آپ کی آغوش میں جس کا سر ہے میں اسی مسلم کا بیٹا ہوں۔ عزادارو، جیسے ہی امام نے جملہ سنا امام تڑپ گئے، ارے بچے کو قریب بلا کر سینے سے لگایا، ایک جملہ کا بیٹا، ارے تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا غم کافی ہے، جا میرے لال تو خیمے میں واپس چلا جا۔ عزادارو، یہ تھا وہ مسلم کا جذبہ جو آج مسلم کی سوچ اور اس کے بچے کے سینے میں دھڑک رہا ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی حسین نے یہ کہا، میرے لال تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا غم کافی ہے، تو واپس چلا جا، تو خیمے سے ایک آواز آئی، مولا ایک بیوہ کا دیا ہے، اسے رد نہ کیجئے۔ مولا وہ تو مسلم کی قربانی تھی جو انہوں نے
والے مجھے عطا میرے مالک تیرا شکر ہے ایسے جانثار مجھے مل الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین انا للہ و انا الیہ راجعون نظم بقضائی و تسلیما لامر ماتم حسین